نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورة الحجرات آیت نمبر 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. انا بے شک اللہ یعلم وہ جانتا ہے غیبہ غیب السماواتی آسمانوں والارضی اور زمین کے واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. انا بے شک اللہ تعالیٰ یعنی جو اعمال بھی تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، جو تم سوچتے ہو، جو تم کرتے ہو، جو تم سٹیپس لیتے ہو، ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیب. آسمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا وسیع بنایا ہے. اگر ہم اپنے گھر سے اپنی چھت کی طرف دیکھیں تو ہمیں کتنا آسمان نظر آ جائے گا، اور اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ہم تو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ آسمانوں کے اندر غیب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز جو نگاہوں سے چھپی ہوئی ہو، جس کو ہم دیکھ نہ سکتے ہوں، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمانوں میں موجود ہیں. اگر مثال لے لیں فرشتے ہیں یا جنات ہیں، ٹھیک ہے، یا اور کوئی بھی ایسی چیز ہے وہ ہم تو نہیں جانتے. آسمان کے ہمیں پتہ ہے دروازے بھی ہیں، آسمان کی لیئرز بھی ہیں، تہ بتہ ہیں. آسمان جو ہے 7 آسمان ہیں، رائٹ. ہمیں تو نہیں پتہ، ہمیں تو وہی کچھ نظر آ رہا ہے جو ہمارے سامنے ہے. ہمیں تو نہیں پتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان کو ستونوں پہ کھڑا کیا ہوا ہے. ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہے کہ آسمان کیسے اتنا بلند اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، کس نے تھاما ہوا ہے آسمان کو، کیسے تھاما ہوا ہے، رائٹ. تو یہ تو چھوٹی سی مثالیں ہیں. یا زمین یا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ہم تو اپنی زمین کی لیئر کو بھی اتنا نہیں پہچان سکتے. گویا یہ کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے یا پوری زمین پہ کیا کچھ پھیلا ہوا ہے. اگر ہم ایک سمندر میں اتر جائیں تو کتنی ساری مچھلیاں ہیں اور کتنی ساری مخلوق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو علم اتنا وسیع ہے کہ وہ آسمانوں کے بھی تمام غیب اور زمین کے بھی تمام غیب کو جانتا ہے، رائٹ. تو تم کس سے چھپا رہے ہو اپنے آپ کو؟ تم کس کو جتا رہے ہو؟ تم کس کو بتا رہے ہو؟ تم جو عمل بھی کر رہے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو اللہ پر احسان جتا رہے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت زیادہ وسیع علم والا ہے. اور تم کوئی بھی نیکی کر لیتے ہو، تم کوئی بھی اچھا کام کر لیتے ہو، تمہاری اچھی سوچ ہے، تمہارا اچھا ویژن ہے، تو وہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، رائٹ. تو جو کام بھی کرو، نیکی کا کرو، خیر کا کرو، بھلائی کا کرو، تو کس کو کرو؟ کس لیے کرو؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. کیونکہ واللہ بصیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اس بات کا یقین رکھو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم ساتھیوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں کیوں چپ رہوں، اس نے کیوں نہیں سنا، میری بات کوئی نہیں سمجھتا. تو اصل بات کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کی خاطر جڑتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی الگ ہوتے ہیں، کہ تاکہ ہمارے کسی بھی عمل سے، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. جو صبر اور حوصلہ کرتے ہیں، جو برداشت کرتے ہیں، وہ کس لیے کرتے ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر. کیونکہ آپس میں رہتے ہوئے چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، اونچ نیچ ہو جاتی ہے. ہمارا بحیثیت مومن کیا کام ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. بعض دفعہ یا ہم نیکی کو کوئی کام کرتے ہیں لیکن ہمارے والدین ہمیں اس طرح سے اپریشیٹ نہیں کرتے، یا ہمارے بہن بھائی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتے، تو ہمارا دل خراب ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کام ہم دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، ہم منافق تھوڑی ہیں. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو خاص اپنی توفیق سے ہمیں ہدایت دی ہوئی ہے، اس ہدایت کے بدلے میں یہ کام ہم کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے پاس تمام علم محفوظ ہے.
سورہ حجرات اس حساب سے بہت زیادہ بہترین سورہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو یہ مضبوط کرتی ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے اور کن طریقوں پہ ہم اپنے تعلقات اللہ تعالیٰ سے بہتر کر سکتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیے کرنے کے لیے، وہ کام ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم قربت اختیار کرتے رہتے ہیں۔ تو امید ہے کہ اس سورہ سے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ پیچھے جتنے بھی پوائنٹس تھے ایکشن کے، یعنی جو کام بھی ایسے عمل کے پوائنٹس تھے جو آپ نے اپنے لیے لکھے، ان کو آپ اپنے لیے ریمائنڈرز کے طور پہ رکھ سکتے ہیں کہ تب آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو سکتے ہیں جب آپ ان کاموں کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ عمل میں لیتے چلے آئیں گے تو آپ کو خود اپنے اندر سکون اور اطمینان محسوس ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، اور قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور اس قرآن کو ہی ہمارے لیے قبر میں ساتھی بنا دے، اور آخرت کی منزلوں میں بھی اس قرآن کو ہمارے لیے زاد راہ کے طور پہ بنا دے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا نا کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران گویا صاحبانوں کی یا بادلوں کی شکل میں ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جڑا رکھے، اس کے ساتھ ہماری محبت کو روز روز بڑھاتا رہے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ جو کچھ ہم سیکھیں اس کو آگے بھی ہم کسی کو سکھائیں، اور اس کو اپنے بھی عمل میں لے کر آئیں اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔